السلام علیکم۔ مکسمید پر ایک بار پھر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر مکسو۔ اگر آپ نے ہماری دیابیطس سیریز کا پارٹ 1 ابھی تک نہیں دیکھا تو پہلے وہ ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں ہم نے سادہ الفاظ میں سمجھا تھا کہ ذیابیطس کیا ہے اور یہ بیماری کیوں ہوتی ہے۔ آج کے پارٹ 2 میں ہم جانیں گے کہ ذیابیطس کی کتنی اقسام ہیں، ان کے درمیان کیا فرق ہے اور وہ کون سی ابتدائی علامات ہیں جنہیں ہر شخص کو ضرور پہچاننا چاہیے۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے آغاز کرتے ہیں۔ ذیابیطس کی بنیادی طور پر 3 اہم اقسام ہیں۔ پہلی قسم ٹائپ 1 ذیابیطس ہے۔ اس میں جسم کا مدافعتی نظام لبلبے یعنی پینکریاز کے ان خلیوں پر حملہ کر دیتا ہے جو انسولین بناتے ہیں۔ نتیجتاً جسم میں انسولین بننا بہت کم ہو جاتا ہے یا مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے، اس لیے ایسے مریضوں کو انسولین لینا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری اور سب سے عام قسم ٹائپ 2 ذیابیطس ہے۔ اس میں جسم انسولین تو بناتا ہے لیکن اسے مؤثر طریقے سے استعمال نہیں کر پاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ انسولین کی پیداوار بھی کم ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے خون میں شوگر کی مقدار بڑھنے لگتی ہے۔ تیسری قسم جیسٹیشنل ذیابیطس ہے، جو بعض خواتین میں حمل کے دوران پیدا ہو سکتی ہے۔ اکثر خواتین میں بچے کی پیدائش کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن مستقبل میں ان میں ٹائپ 2 ذیابیطس ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ذیابیطس کی عام علامات کی۔ اگر آپ کو بار بار پیاس لگتی ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، ہر وقت تھکن محسوس ہوتی ہے، نظر دھندلی رہتی ہے یا زخم معمول سے زیادہ دیر میں بھرتے ہیں، تو ان علامات کو ہرگز نظر انداز نہ کریں۔ یاد رکھیں، یہ علامات صرف ذیابیطس ہی کی وجہ سے نہیں ہوتے، لیکن اگر یہ مسلسل موجود رہیں یا بار بار ظاہر ہوں تو جلد از جلد کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ضروری ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو مکسومیڈ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پارٹ 3 میں ہم جانیں گے کہ ذیابیطس کا خطرہ کن لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، اس کی تشخیص کن ٹیسٹوں سے کی جاتی ہے اور برقت تشخیص کیوں انتہائی اہم ہے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔